سبيلا وقنا عذاب النار والمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد گزشتہ شب کی تراویح میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اما پارے کی آخری صورتیں سورۃ الضحیٰ سے لے کے سورہ ناس تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الضحیٰ اور سورہ انشراح ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کو ذکر کیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں وہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار اور مشرکین جو کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ مشرکین مکہ اصل میں یہ کہا کرتے تھے جب وحی میں کچھ تاخیر ہونے لگی اور وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے موقوف کیا گیا تو ان لوگوں نے مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ کہ ان کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آخرت کو دنیا کے مقابلے میں بہتر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہوگا کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مانگ کے مطابق اتنا دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش اس وقت ہوگا جب میری امت جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گے، شفاعت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو آپ کی شفاعت سے پورا حصہ نصیب فرمائے۔ پھر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے کیا آپ کو یتیم ہونے کی حالت میں نہیں پایا کہ پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اسی طرح ہم نے آپ کو دین کی دوسری چیزوں سے بے خبر پایا لیکن پھر ہم نے آپ کو علم دیا، اور اتنا علم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آپ جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کو مفلس اور آپ کو محتاج ہونے کی حالت میں پایا لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ تینوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، جس کے نتیجے میں آپ بھی یتیم کو نہ ڈانٹیے، سائل کو نہ چھڑکیے اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیے۔ سورہ انشراح کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے شرح صدر، دوسرا ہے وسع رزق اور تیسرا ہے رفع ذکر۔ شرح صدر کا مطلب سینے کا کھولنا، کہ اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، یعنی علم اور حکمت کے لیے، نبوت کے لیے کھول دیا۔ اسی میں وہ چیز بھی داخل ہے کہ جو شق صدر کے واقعے کے طور پر آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے سینے کو مبارک اور مکمل کیا گیا تھا۔ وسع رزق دوسری نعمت ہے جس کا مطلب بوجھ کا ہٹا لینا، کہ آپ کے اوپر جو بوجھل چیز تھی یعنی نبوت کا بار اللہ رب العزت نے اس کو آسان کر دیا۔ اور تیسرا یہ کہ رفع ذکر یعنی آپ کے تذکرے کی بلندی، کہ اللہ نے آپ کو تذکرے کی اتنی بلندی عطا کی کہ اس بلندی کے مقام پر کیا عالم کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس سے بڑا مقام کیا کہ ہم جب توحید کی گواہی دیتے ہیں تو ساتھ میں رسالت محمدی کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ 5 وقت کے اندر اذان میں جہاں اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے وہاں نبی علیہ السلام کے نام کی بھی اور آپ کی رسالت کی بھی گواہی دی جاتی ہے۔ کتنا بڑا اور کتنا بلند مقام ہے، اس کو کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سورۃ التین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین کی یعنی انجیل کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینہ کی قسم کھائی، شہر مکہ کی قسم کھا کر انسان کی تخلیق ذکر کی کہ کتنا حسین انسان بنایا کہ اس جیسی تخلیق کائنات میں کسی اور چیز کی نہیں۔ حالانکہ اس سے بڑے بڑے طاقتور دیو ہیکل، بڑے بڑے قد و قامت والے دنیا کے اندر جانور موجود، لیکن انسان کی یہ عزت اور اس کی تکریم ہے کہ اس جیسا حسن اللہ رب العزت نے کائنات میں کسی کو نہیں کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سورۃ العلق کے اندر ابتدائی 5 آیتوں میں وہ پہلی وحی ہے جس کے نزول کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہ جس میں پہلی وحی کے اندر علم کا تذکرہ، کتابت کا تذکرہ اور قرات کا تذکرہ ہے کہ نبی پڑھیے، پڑھنے کا تعلق علم سے ہے، کتابت اس کا تعلق قلم سے، یہ بھی علم سے تعلق رکھتی ہے، اسی طریقے سے
اندر تعلیم کا تذکرہ ہے جو غیر مکمل علم، اس کا مطلب نزول وحی کی جو پہلی وحی تھی اس کی ابتدا علم سے ہو رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کے اندھیرے تھے، اسلام نے آ کر ان اندھیروں کو علم کی روشنی سے منور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا کرتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی کے لیے دین کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے اور رکاوٹ بنتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے عذاب کی وعید ہے کہ جو پیغمبر کو اور دین پر چلنے والوں کو روکتا ہے اس کے لیے کیا ہوا، اس کی سرکشی کا انجام کیا ہوا۔ جیسا اس کا انجام ہوا تھا ابو جہل کا، ابو لہب کا، ایسے ہی دین کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے والوں کا انجام بھی قیامت تک ایسے ہی ہوگا۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کو ذکر کیا کہ اس میں قرآن اترا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر، یہ نزول ملائکہ کی شب ہے، جبرائیل امین اس رات میں اترتے ہیں اور ساری رات یہ سلامتی اور امن کا یہ پیغام لے کر آتی ہے۔ سورۃ البینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بینہ اور واضح دلیل قرار دیا کہ آپ کے آنے کے بعد ایک واضح طور پر دلیل اللہ کی طرف سے آ چکی تھی جس سے حق واضح ہو چکا تھا اور حقانیت آپ کی واضح اور ظاہر ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود حاسدین یعنی جو یہود و نصارہ تھے حسد کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اپنی تورات اور انجیل کے اندر آپ کی حقانیت اور صداقت کی دلیلیں پڑھ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسد اور بغض کی وجہ سے اور نفرت کی وجہ سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے شر البریہ کہا، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے بری مخلوق، اور اس کے بدلے مقابل جو ایمان لائے آپ کی رسالت کو تسلیم کیا، ایسے لوگوں کو خیر البریہ کہا، یعنی ساری مخلوقات میں سب سے بہتر، اور ان کے لیے جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ذکر کیے گئے، اور اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی۔ سورۃ الزلزال میں اس بھونچال کا اور زلزلے کا تذکرہ ہے جو قیامت کے بالکل قریب میں واقع ہوگا اور اسی سے نظام کائنات نرم بھرم ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس زلزلے اور بھونچال کی حالت میں یہ عادت ہوگی کہ زمین اپنے سارے بوجھوں کو نکال دے گی۔ زمین کے بوجھوں کے نکلنے کا مطلب زمین کے اندر مدفون خزانے، زمین کے اندر دبائی گئی قیامت تک کی جتنی بھی انسانوں کی میتیں ہیں وہ سب کے سب کھڑی ہو جائیں گے، وہ سب کے سب جو مٹی میں مل چکے تھے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ انسان اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا کہے گا ماں رہا، زمین کو ہو کیا کیا؟ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی کہ زمین کے کس حصے پر، زمین کے کس ٹکڑے پر اللہ کی کون سی اور کہاں نافرمانی کی ہے۔ یعنی جس زمین کے حصے پر انسان بیٹھ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ زمین قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ انسانوں کے دو طبقے ہو جائیں گے، ایک نیکوکار کا، ایک بدکار اور بروں کا۔ دونوں طرح کے لوگ اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں گے، ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی وہ بھی نظر آ جائے گی، اور ذرہ برابر بھی کسی نے بدی کا ارتکاب کیا ہوگا وہ بھی نظر آ جائے گی۔ سورۃ العادیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں جو انتہائی تیز رفتاری اور سلوک رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، جن کے پاؤں سے زمین میں چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، اور کیسے وہ اپنے مجاہد کو، اپنے مالک کو لے کر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دشمن کے نرغے میں گھس جاتے ہیں۔ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ مالک ان کا پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، وہ ان کی پرورش اور کوئی ربوبیت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ تو صرف ان کو چارہ دیتا ہے۔ یہ اپنے مالک پر اس چارے کے کھانے کی وجہ سے جان دے دیتے ہیں، سینوں پر تیروں کی بوچھاڑ برداشت کر کے دشمن کے درجے میں گھس جاتے ہیں۔ اے انسان، تو اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے، تجھے تو تیرے رب نے چارہ نہیں دیا، تجھے تو تیرے رب نے پیدا کیا، تجھے تو تیرے رب نے پرورش کر کے پال پوس کے بڑا کیا، جوان کیا، آج اللہ کی نافرمانی کر کے تو اس گھوڑے سے بھی گئے ہو گئے۔ اللہ اکبر! کیا یہ مضمون ہے، کیا یہ پیارا انداز ہے؟ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی گراوٹ کو ذکر کیا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی گئے گزرا ہو۔ وہ مجاہد کا گھوڑا اس انسان سے بہتر ہوتا ہے کہ ایک چارہ کھا کر اپنے مالک پر جان دے دیتا ہے، اور یہ گھوڑے کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اپنے سینے پر تیروں کی بوچھاڑ برداشت کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرے۔
ہاتھی والے اس طرح بدنام ہوئے تھے، کس طرح ان کے اوپر جب تیر چلے تو جب ان کے اوپر جو ہے وہ بارش شروع ہوئی تھی ابابیل کی، تو اس کے بعد اپنوں ہی کو روک کر بھاگے، اپنوں ہی کو روک کر۔ کوئی جانور دشمن کے سامنے اس طرح سے سینہ سپر ہو کر نہیں گھس سکتا۔ یہ صرف گھوڑا ہی اللہ کی طرف سے وہ مخلوق ہے جس کے سینے میں اللہ نے یہ دل دیا ہے کہ اس کے سامنے کتنے ہی دشمن کے تیر چل رہے ہوں، لیکن یہ اپنے سینے پر برداشت کر کے اپنے مالک کو پہنچا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں مجاہد کے گھوڑوں سے ہی تم لوگ اگر سبق سیکھنا چاہو تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کا تذکرہ کر کے فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ کیا مطلب کہ یہ گھوڑے اپنے مالک کے بڑے شکر گزار ہیں، تو اپنے مالک کی ناشکری کرتا ہے۔ حالانکہ گھوڑے میں اور انسان میں کتنا فرق ہے۔ انسان کے اندر دوسری برائی ذکر کی گئی، ایک تو ناشکری، دوسری برائی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ اتنی مال کی محبت، حدیث میں آتا ہے وادی بھر کر، اگر وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان موجود جو علاقہ ہوتا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہو، بیچ میں وادی ہوتی ہے، اتنی وادی اگر کوئی سونے سے بھر کر کسی کو مل جائے تو کہے گا ایک اور وادی، دوسری بھر کے دے تو کہتا ہے تیسری وادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ میرا مال ساری زندگی کہتا ہے اس کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی، قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ سورۃ القاریہ کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جس کے نام میں ہی قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ۔ ایسی وہ کھڑکھڑانے والی چیز، فرمایا جس دن وہ کھڑکھڑاہٹ ہوگی اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور اس دن پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دھلی ہوئی روئی کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت کچھ لوگوں کے اعمال نیکیوں کے ترازو میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ اپنی مرضی کی زندگی میں ہوں گے، اور کچھ لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، یعنی گناہ بھاری ہوں گے۔ ایسی صورت میں ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور حاویہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ سورۃ التکاثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی مال کی محبت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مال کی کثرت میں اور آگے بڑھنے کے اندر فخر و غرور میں لگے ہو کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ فرمایا یہی کرتے کرتے تم لوگ قبروں کی زیارت کر بیٹھتے ہو، یعنی قبروں میں چلے جاتے ہو۔ آج نہیں کل عنقریب تم جان لو گے، اور ضرور جان لو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، جہنم کو دیکھ لو گے، یقین کے ساتھ دیکھ لو گے، اور تمہیں اس دن اللہ کے سامنے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا کہ جو نعمتیں دنیا میں تم استعمال کرتے رہے ان کی شکر گزاری کس حد تک کی، اس کا کل اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا۔ سورۃ العصر کے اندر چھوٹی سی تین آیتوں پر مشتمل سورت ہے، لیکن کیا اس سورت کی عظمت ہے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے اگر قرآن میں کچھ بھی نہ اترتا صرف سورہ عصر انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عصر کی یعنی زمانے کی قسم، اس میں عصر کے وقت کی بھی قسم اور عصر یعنی زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں انسان خسارے میں ہے، خسارے سے بچنا ہو تو 4 صفات کو اپنا لو، بچ جاؤ گے، نقصان سے بچ سکو گے۔ ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہنا، یعنی اس کا مطلب خود دین پر چلنا ہی کافی نہیں، آپس میں بھی جب تک تواصی بالحق نہ ہو اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو تواصی بالصبر نہ ہو، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، اس وقت تک خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ معلوم یہ ہوا خسارے سے بچنے کے لیے دعوت کا کام، دین کا کام، دین کی نشر و اشاعت کا کام، ایک دوسرے کو نصیحت کا کام یہ ضروری ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے، ورنہ ایک انسان اپنی زندگی چاہے جتنی تقوی کے مطابق گزار لے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر قوم تباہ ہو جائے۔ اسی لیے ہم بھی اپنے گرد و پیش کے اندر، اپنے ماتحتوں کے اندر، اپنے گھر اور اپنے خاندان کے اندر دعوت کا اور دین کا کس حد تک کام کر رہے ہیں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہم اس بات پر اعتماد کر کے مت بیٹھے رہیں کہ ہماری نمازیں 5 چل رہی ہیں بس کافی نہیں، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کی مستورات، خواتین، ہمارے خاندان کے افراد، ہمارے ماتحت، ہمارے دائرے کار کے اندر رہنے والے لوگ، ہم سے ان کو کتنا فیض مل رہا ہے، ہم سے ان کو کتنا فائدہ مل رہا ہے، یہ ہماری پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں اگر جواب دہ ہونا ہوگا۔
سورۃ الہمزہ کے اندر انسان کی 3 بری خصلتیں ذکر کی گئی ہیں. پہلی بری خصلت ہے غیبت کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. دوسری بری خصلت ہے منہ پر تانے دینا، کہ سامنے بھی منہ پر، ایک تو غیبت پیچھے ہوتی ہے، دوسرا منہ پر سامنے تانا زنی کرنا، یہ اس سے بھی گئی دوسری بات. اور تیسری بری خصلت یہ ہے حب مال، مال کی محبت. مال کی محبت ایسی کہ پیسے کو گن گن کے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت مجھے ہمیشہ کی زندگی بخشے گا. نہیں، ہمیشہ کی زندگی کیسے؟ یہ مال و دولت کا جمع کرنا جبکہ اس کے شرعی حقوق ادا نہ کیے گئے ہوں، انسان کے لیے جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا باعث ہوگا. سورۃ الفیل کے اندر ہاتھی والوں کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. صنعاء یمن کا گورنر ابرہہ نام کا، جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے نکلا تھا. 60,000 جنگجوؤں کا اس کا دستہ تھا اور ہاتھیوں پر نکلا تھا. اللہ رب العزت نے کیسے پست اور ذلیل کیا، ایسا تہس نہس کیا کہ اس زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے جنگی جہاز بھیجے. اس زمانے کے اندر کیا جنگی جہاز بھی تباہی بچا سکیں گے؟ تو ان ابابیل، ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے تباہی بچائی تھی جن کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن وہ کنکر کیا کسی کے جسم پہ لگتے تھے؟ پھاڑتے چیرتے ہوئے جسم سے نکل جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بدحواس کیا کہ الٹے پاؤں وہاں سے وہ لوگ بھاگے، روندے گئے، مارے گئے، تہس نہس کیے گئے. یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے سال پیش آیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اس خانہ کعبہ کا محافظ پیدا ہونے والا ہے. اللہ رب العزت نے اس خانہ کعبہ کی حفاظت خود کی، جس کی حفاظت سے قریش بھی عاجز آ گئے تھے. حضرت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس موقع پر یہ کہہ کر الگ ہو گئے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کا رب ہی جانے کہ وہ کیسے حفاظت کرے گا. لیکن ان لوگوں نے پہاڑ کی چوٹی پر خود اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ منظر دکھایا کہ کس طرح یہ ہاتھی والے ہلاک ہوئے تھے. سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، بطور خاص ان کے سفروں کا پرامن ہونا ذکر کیا. ایک سردی کا وہ سفر کیا کرتے تھے، دوسرا وہ گرمی کا سفر کیا کرتے تھے، اور دونوں تجارتی سفر ان کے پرامن ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں کہ تجارت کی بنیاد پر تم فوائد حاصل کرتے ہو، اس رب کعبہ کی تم عبادت بھی کرو. تمہیں اللہ نے کعبہ دیا، کعبے کے تم امین پاسبان ہو، کعبے کے تم جو ہے وہ خادم ہو، اللہ کی عبادت بھی کرو جو اس کعبے کا رب ہے. اس کعبے کے رب کو چھوڑ کر تم دوسرے بتوں کی پرستش میں کیوں لگے رہتے ہو؟ سورۃ الماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا اور منافقوں کا تذکرہ. کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانے کھلانے کا کوئی اہتمام انتظام نہیں. اور منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ایسے منافقوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کے اندر غفلت کا شکار ہے. غفلت کا شکار خاص طور پر نفاق کی جب بات کی جاتی ہے تو قرآن کریم میں ایک نہیں بلکہ اور بھی کئی جگہ پر، مثلاً سورۃ النساء کے اندر، سورۃ توبہ 10ویں پارے کے اندر منافقوں کی ایک خاص صفت ذکر کی گئی ہے، نماز سے غافل ہونا. نماز سے غافل ہونے کا مطلب ایک تو نہ پڑھنا، دوسرا پڑھنا لیکن وقت کو ٹال کر پڑھنا، تیسرا نماز کو طریقے سے نہ پڑھنا. بہرحال یہ غفلت ہم سب کو اپنی زندگیوں میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم برائے نام مسلمان ہو کر نماز سے غافل ہوں. جس طرح ہم رمضان کے اندر اللہ نے توفیق دی، رمضان کے بعد بھی اپنی غفلت کو نماز کے حوالے سے کسی بھی طرح اپنی زندگی میں پیدا نہیں ہونے دیں. 5 نمازوں کا اہتمام یہ ایمان کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے صحابہ کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں کہتے تھے، کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں کہتے تھے، لیکن نماز کا چھوڑنا یہ وہ واحد عمل تھا کہ صحابہ بھی اس کو کفر کہتے تھے. اللہ اکبر. سورۃ الکوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا تذکرہ کیا ہے. اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے. یہ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کی کوئی دلیلہ اولاد باقی نہیں ہے. رہنے دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر جائیں گے تو یہ سارا کا سارا دین ختم ہو جائے گا. ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں بتانی شروع کی تھی. اللہ نے یہ سورت نازل کر کے بتائی بے نام و نشان تو تم لوگ رہ جاؤ گے، میرے محمد کا نام قیامت تک روشن رہے گا.
اور آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ روشن اور تابندہ جو نام ہے وہ ہمارے پیارے حبیب کا ہے، ورنہ کون ابو جہل کو، ابو لہب کو کون عزت کے ساتھ نام دیتا ہے؟ ان لوگوں کے نام کیسے بے نام و نشان ہو کر رہ گئے۔ سورہ کافرون کے اندر مشرکین نے، کافرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا تھا 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال تک آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کرنا۔ اس طرح کچھ لوگ کی پالیسی اب ڈالتے ہیں، ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ بھی ہمارے خدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اس سورت کے نازل کرنے کے بعد بتا دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اسلام جو توحید کا دین ہے، یہ شرک کے ساتھ کبھی بھی نہیں مل سکتا، کبھی بھی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ شرک ہے تو توحید نہیں، توحید ہے تو شرک ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ وہ برات کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ کے سوئے گا، اللہ اس کو شرک سے بری کر دے، شرک سے بری کر دے۔ سورہ نصر یہ نبی علیہ السلام کی وفات سے 70 دن پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ جب یہ سورت نازل ہوئی صحابہ بڑے خوش تھے، کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ہوگی، اس کا مطلب یعنی یہ تو خوشخبری تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس میں تو نصرت کی اور فتح کی بات کی جا رہی ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہنے لگے نصرت اور فتح کی نہیں، آگے جملہ یہ ہے کہ اے نبی اب آپ اپنے رب کی تسبیح اور استغفار کیجیے۔ اس کا مطلب اس میں اشارہ ہے کہ اب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس سورت کے نزول سے سمجھ گئے تھے کہ اب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل ہو چکی۔ سورۃ اللہب، اس کے اندر ابو لہب کا تذکرہ، جو نبی علیہ السلام کا چچا تھا لیکن بہرحال دین سے محروم، اسلام سے محروم، نبی علیہ السلام پر کس طرح کے اس نے بھیانک جملے استعمال کیے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے اپنے اقارب کو، اپنے اقربا کو جمع کیا کہ یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، سب کو جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس چوٹی کے پیچھے کوئی دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم مانیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہونا ہے لا الہ الا اللہ، صرف خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اس موقع پر نعوذ باللہ من ذالک ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، کہ تمہارے لیے نعوذ باللہ من ذالک ہلاکت ہو۔ کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ نے یہ سورت نازل کر کے قیامت تک کے لیے ہماری زبانوں پر جاری کر دی۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہلاک، وہ جملہ جو اس نے حضور کے لیے کہا تھا، آج بچہ جب کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے ابو لہب ہلاک ہو، ساری زندگی قیامت تک یہ سورت پڑھی جاتی رہے گی۔ اس جملے کا جواب اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا۔ اللہ کو اپنے حبیب کی عزت اور حرمت کتنی پیاری ہے۔ بہرحال اس میں اس کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا جو بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا ذریعہ بنا کرتی تھی۔ اللہ فرماتی دونوں کو نہ ان کا مال کام آیا نہ ان کی کمائی کام آئی۔ سورہ اخلاص جس کو قرآن کا ثلث کہا گیا یعنی تہائی حصہ، اس کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو بڑے حسین انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے پڑھنے پر انسان توحید کی گواہی دیتا ہے اور اللہ اس پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے پر پورا تہائی قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ عظیم سورت ہے جس سے انسان کی توحید ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ شرک کو فتح کرنے کے لیے، یہودیت نصرانیت کو فتح کرنے کے لیے یہ بہترین صورت ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ دل میں کوئی وسوسے پیدا ہو، اس صورت کے پڑھنے پر اللہ وسوسوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایمانی وسوسے بعض اوقات لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں، اس صورت کے پڑھنے سے وہ وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورت کو پڑھتا ہے جنت میں اس کا ایک محل بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو ہم جنت کا منہ پہل تیار کریں۔ آپ نے فرمایا تم کیا تیار کرو گے؟ اللہ جتنا تم تیار کرو گے اس سے زیادہ دینے والے۔
10 مرتبہ پڑھنے میں 10 منٹ نہیں لگتے، مشکل سے 2 منٹ 3 منٹ کے اندر انسان جنت میں اپنا قیمتی محل بنا سکتا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین کے طور پر بہترین پناہ مانگنے کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ ان صورتوں کے نزول کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ پر یہ 2 صورتیں ایسی نازل کی گئیں کہ پناہ مانگنے کے لیے ان جیسی کوئی اور صورت اور کوئی الفاظ نہیں ہوتے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ اگر کوئی اللہ کی پناہ مانگنا چاہتا ہے تو ان الفاظ سے بہتر کوئی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا تھا اور اس جادو کے کچھ آثار آپ کے اوپر نمایاں ہونے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کرنے کے لیے یہ صورتیں نازل فرمائیں جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جادو کو دور کیا گیا۔ ان دونوں صورتوں کو ملا کر کوئی 11 آیتیں بنتی ہیں، وہ 11 گرہیں جو اقبال میں باندھی گئی تھی، اس کی ایک ایک آیت کے پڑھنے پر وہ گرہیں کھلتی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بوجھ دور ہوا تھا۔ آج بھی انسان اگر جنات سے، سحر سے، جادو سے، شیاطین سے، آصف سے، نظر بد سے اگر بچنا چاہتا ہے، تکالیف سے نکلنا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے اس سے بہتر وظیفہ نہ کوئی آپ پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی آپ کو بتا سکتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، یہ صورتیں ترتیب کی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی عامل کا پتہ بتا دیں۔ یاد رکھیے اس سے بہتر کوئی عامل نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی آپ کے لیے عمل نہیں ہو سکتا جو خود اللہ نے قرآن میں اتارا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ کر ان صورتوں کو اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب بستر وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں تھے تو میں نے ساری زندگی چونکہ آپ کے عمل کو دیکھا تو میں نے اس موقع پر یہ صورتیں پڑھی اور میں نے آپ کے ہاتھ اپنے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرنے چاہے، میں نے کہا میرے ہاتھ سے زیادہ آپ کے ہاتھ بابرکت ہیں، میں نے آپ کے ہاتھوں پہ پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پہ دم کر کے خود آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرا۔ یعنی بہت پیاری آیتیں، بہت پیاری صورتیں، ان صورتوں کو خود بھی یاد کر کے اپنے بچوں کو بھی یاد کر کے ان کو روزانہ صبح شام اور رات کو سونے سے پہلے 3 ٹائم اگر کوئی پابندی سے 3 ٹائم ان کا ساری زندگی اہتمام کر لے، آپ یقین کر لیجئے کہ جتنے مسائل آپ کی زندگی کے ہیں وہ یہ مسائل ختم کرنے کے لیے 2 صورتیں کافی ہیں۔ اللہ ہمیں ان صورتوں پر یقین نصیب فرمائے۔ پہلی صورت میں سورۃ الفلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے رب الفلق یعنی منہ پھٹنے کا جو رب ہوتا ہے، منہ پھٹنے کا وقت صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اس کی پناہ مانگ کر 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک تو مخلوق کے شر سے، دوسرا اندھیرے کے شر سے، تیسرا پھونکنے والیوں کے شر سے، چوتھا حاسدین کے حسد سے۔ اور سورۃ الناس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات ذکر کر کے ایک چیز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ 3 صفات، ایک ربوبیت رب الناس، دوسرا ملوکیت ملک الناس، تیسرا الہ الناس الوہیت یعنی اللہ جو رب ہے، اللہ جو بادشاہ ہے، اللہ جو معبود ہے۔ ان تینوں کی پناہ مانگو کس چیز کے شر سے؟ من شر الوسواس الخناس، ایک چیز سے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا وسوسہ جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹتا ہے، پھر وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹتا ہے، مسلسل انسان کے ساتھ اس کا یہ سلسلہ لگا رہتا ہے۔ جہاں موقع ملتا ہے وہ خناس کا مطلب ہوتا ہے آگے پیچھے ہو کے حملے کرنا۔ یہ مستقل شیطان کے حملوں سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ شیطان کے وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر شیطان کے بارے میں وضاحت کر دی، شیطان صرف شیطان کو نہیں کہا جاتا جنات میں سے جو ہے، بلکہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے من الجنۃ والناس۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں بھی بعض لوگ شیطان بن کر شیطانی کام میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے مشن پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح شیطان وسوسہ ڈال کر دین سے ہٹاتا ہے، کچھ ایسے معاشرے میں سرکش لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں، لوگوں کو دین سے برگشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی شیطانی مشن میں ہیں، ان لوگوں کے بھی شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعائیں جو سورۃ الفلق اور ناس میں مانگی گئی ہیں قبول فرمائے، اور ہمارے اس سلسلے کو جو الحمدللہ قرآن کریم کی خلاصہ تفسیر کی صورت میں آج مکمل ہوا، اللہ اس عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے، اور قرآن کریم پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. یا اللہ ہمارے سبق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ قرآن کریم کے شروع سے لے کے آخر تک ہم نے خلاصہ مضامین خلاصہ تفسیر یا اللہ کی توفیق سے پڑھا اور سنا ہے. اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے سینوں میں اللہ قرآن کریم کو اتار دیں. ہمارا تعلق قرآن کریم سے قائم فرما. ہمیں اس کے ساتھ محبت کا، عظمت کا، ادب و احترام کا، اس پر عمل کرنے کا، تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا. ہماری زندگی کا، ہمارے مرنے کے بعد کا اس کو مونس و رمار بنا. قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ میدان محشر میں اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، شفاعت کا ذریعہ بنا. قرآن کریم بہت سے لوگوں کے حق میں شفاعت کرے گا. اللہ ہم سب کے حق میں اس کو شفاعتی بنا. یا اللہ اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنا بلکہ ہمارے حق میں اس کو حجت اور دلیل و فرمان بنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.